میرے بھائی آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دور بڑی ترقی کا دور ہے اور یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ سر اس دور میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، انسان جتنی بھی ترقی کرے، سر ان تمام حالات کو، ان تمام ترقیات کو اور ایجادات کو دیکھیے اور 1450 سال پہلے میرے حضور کی فرمائی ہوئی ایک ایک حدیث کو پڑھیے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہم لوگ جب حضور کی حدیثوں کو پڑھ کر کے حالات پہ غور کرتے نا، اللہ کی قسم دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار دل چاہتا ہے کہ میں نچھاور ہو جاؤں اپنی حضور کی اس حدیث پہ اور ان کے فرمائے ہوئے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کی صداقت پہ۔ ابھی دیکھیے یہ جو میٹا کمپنی ہے نا، جو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہینڈل کرتی ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، تو ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ جیسے فیس بک پر ہے یا انسٹاگرام پر آپ پوری دنیا میں جس بندے کو بھی چاہیں اس کو دوست بنا لیں اور اس کو فالو کر لیں، ایک دوسرے کو فالو کر کے دوست بنا کر کے آپ بائی چیٹ، بائی میسج یا وائس کال یا ویڈیو کال کے ذریعے سے پوری دنیا میں جس بندے کے ساتھ بھی چاہیں آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ابھی کیا کیا ہے اس میٹا کمپنی نے ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تھوڑا سا اور اپڈیٹ کیا ہے، اور اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہے، ایک چشمہ لانچ کیا ہے، ایک ہیڈ سیٹ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ وہ چشمہ پہنیں گے نا، وہ ہیڈ سیٹ جب پہنیں گے تو آپ ہوں گے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، بلکہ اپنے روم میں، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بنے گا کہ جیسے آپ حقیقت میں اپنے اس پوری دنیا میں جہاں بھی جس کو بھی اپنا دوست بنا رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے کہ سچ مچ آپ اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہم ریئل میں کرتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ سارا معاملہ ایک دم حقیقت میں اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ مطلب ایک دم ورچوئل ماحول ایسا آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اب ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اپڈیٹ ہونے کے بعد اور یہ جو میٹا کمپنی نے چشمہ لانچ کیا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کا اچھے سے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے فائدے ملیں گے، اس سے آپ کو آسانیاں میسر آئیں گی، لیکن اس کی وجہ سے میرے بھائی یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے نا، اس کے بگڑنے کے امکانات اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ چشمہ لگانے کے بعد یہ جو ڈیجیٹل جرائم ہے، کرائم ہے، گناہ ہے، خاص طور پہ ڈیجیٹل زنا، اس کے راستے بہت آسان ہو گئے۔ ویسے بھی آسان تھے لیکن اب اور بھی آسان ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے متقی، نیکوکار، پرہیزگار بھی اللہ محفوظ رکھ کے سب کو اس فتنے کے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے بھائی، صرف چشمہ لگانا ہے، روم میں 4 کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جانا ہے، اور معاذ اللہ ایک کلک پر آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو ہمارے پرکھوں کے ذہن و دماغ میں بھی کبھی نہیں گزرا تھا۔ تو یہ اتنا بھیانک فتنہ ہے اور اس سے گناہ کے راستے اتنے آسان ہو گئے ہیں، آپ کو ایسا بالکل محسوس ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے گا کہ یہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ریئل میں۔ ابھی سوچے، کہتے ہیں کہ جیسے یہ چشمہ لانچ ہوا، ایک لڑکی نے یہ چشمہ پہنا اور جیسے وہ خیالی دنیا میں گئی، 10 لوگوں نے مل کر کے اس کا گینگ ریپ کر دیا۔ اب یہ بات ہماری ایک صاحب سے ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ گینگ ریپ کیسے ہے، اس کو زنا کیسے کہیں گے؟ بھائی کسی نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، کوئی اس کے پاس بھی نہیں گیا، یہ تو صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایسا حقیقت میں ہو نہیں رہا لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ریئل میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو زنا کیسے کہیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو میرے حضور کی وہ حدیث پڑھیے پھر، کہ اس 21ویں صدی میں 2024 میں ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچے گی اور ابھی اس کے آگے کہاں تک وہ جائے گی، اور کیا کیا اس ہماری دنیا میں ہونے والا ہے یا ہوگا۔ یہ 1450 سال پہلے مدینے میں بیٹھ کر کے میرے حضور نے سب کچھ اس کی خبر دے دی تھی۔ گویا میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب واٹس ایپ، فیس بک کا دور ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہوگا، اور میٹا کمپنی ایک چشمہ بنائے گی، آنکھوں میں لگائیں گے لوگ، اور ایک خیالی دنیا میں پہنچ کر کے اس طرح ڈیجیٹل برائیاں اور بدکاریاں کی جائیں گی اور زنا کیا جائے گا۔ تو حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا
کہ یہ مت سمجھنا کہ لڑکا لڑکی کا, کسی مرد عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز جسمانی تعلق بنانا ہی زنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا حقیقت میں ہی زنا ہے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا تھا العینان تزنیان, کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے بھی زنا ہوتا ہے, کان کے ذریعے سے بھی زنا ہوتا ہے, اور ہاتھ کی انگلیوں سے بھی زنا ہوتا ہے. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تھا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, کان کا زنا استماع, کسی نامحرم غیر عورت کی باتوں کو لذت کے ساتھ سننا, اس سے لذت حاصل کرنا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی زنا ہے. اور یہ انگلیوں سے چیٹنگ کرنا, میسج لکھنا, یہ ساری چیزیں گویا میرے حضور نے اسی وقت 1450 سال پہلے اس کی خبر دے دی تھی کہ یہ ساری چیزیں سب زنا میں آتی ہیں, چاہے چیٹنگ کی جائے, چاہے بات کی جائے, چاہے وائس کال کے ذریعے سے بات ہو, چاہے ویڈیو کال کے ذریعے سے بات ہو, یا پھر آج کا یہ میٹا کا لانچ کیا ہوا چشمہ لگا کر کے خیالی دنیا میں پہنچ کر کے آنکھوں کے ذریعے سے اور ذہنی مائنڈ سیٹ کے ذریعے سے زنا کیا جائے, یہ سب زنا ہے. اور پھر قرآن کا لہجہ بھی سنیے میرے بھائی, قرآن کیا فرماتا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ زنا مت کرو, قرآن نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا الگ چیز ہے اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ الگ ہے. دیکھو نا, جسے مان لیجئے ہمارے خود ماہرہ میں جب عرس قاسمی وغیرہ کا دور آتا ہے تو اس ماہرہ میں گاڑیوں کو آنے سے, بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ روک دی جاتی ہیں. تو اب گاڑیوں کے یہ جو ماہرہ کے راستے بند ہوتے ہیں کہ ماہرہ بڑی گاڑیاں نہیں جائیں گی, اس کے لیے وہاں 5 کلومیٹر دور مرہچی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں, اور پھر ادھر موہن پورہ کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. مطلب کتنا 5-6 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور دور کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی گاڑی ماہرہ نہ پہنچ سکے. تو ماہرہ اگر بند کرنا ہے تو دور دراز کے راستے بھی آپ کو چاروں طرف کے بند کرنے پڑیں گے. قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس سے گویا اشارہ کر دیا قرآن نے کہ صرف یہی ریل میں زنا کرنا جو شرمگاہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے, وہ میرے نبی نے فرمایا کہ شرمگاہ تو صرف تصدیق یا تکذیب کرتی ہے, وہ تو ایک مطلب ہوا یا نہیں ہوا الگ چیز ہے. اس سے پہلے بھی زنا کے بہت سارے راستے ہیں, آنکھوں سے دیکھنا, ہاتھوں سے چھونا یا چیٹ کرنا, کانوں سے کسی کی باتیں, کسی عورت کی بات لذت کے ساتھ سننا, یہ سب راستے ہیں زنا کے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی یہ جو سارے ڈیجیٹل طریقے ہیں نا ٹیکنالوجی کے زمانے میں, ان تمام چیزوں سے بچو. نہ تم واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی ناجائز تعلق کسی سے بناؤ, نہ میسج کے ذریعے سے, نہ ویڈیو کال کے ذریعے سے, نہ وائس کال کے ذریعے سے, اور نہ ہی تم یہ میٹا کا چشمہ لگا کر کے زنا کے قریب جانا. تو آج کی اس ہماری 21ویں صدی میں اور آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا آئندہ زمانے میں بھی ابھی جو کچھ ہونے والا ہے, اگر آپ غور سے قرآن و حدیث کو پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب رسول نے 1450 سال پہلے ہی اپنی امت کو ان تمام فتنوں سے, ان تمام برائیوں سے اور ان تمام فسادات سے الرٹ کر رکھا ہے. یہ دیکھیے میرے حضور کی یہ دور اندیشی ہے, اور یہ نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی میرے نبی کی کہ اس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے زمانے میں بڑے بڑے نیکوکار, اچھے خاصے دیندار, لائٹ بند کر کے, کھڑکی دروازہ لاک کر کے, وہ اپنے بستروں پہ بیٹھ کر کے کیا کچھ گل کھلائیں گے. اس لیے میرے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا, حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تہامہ کے یعنی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی ان نیکیوں کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ ان کی نیکیوں کو روئی کے گالے کی طرح اڑا دے گا, ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے, ان کی تھوڑا سا صفت آپ بیان کیجئے تاکہ کہیں ہم بھی انہی میں سے نہ ہوں اور کہیں ان کی جماعت میں شامل نہ ہو جائیں. تو وضاحت فرما دیجئے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچیں. تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے, وہ تمہاری ہی طرح نیکیاں کریں گے, روزہ نماز کریں گے, رات میں اٹھ کر کے تہجد ادا کریں گے, تلاوت قرآن کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. وہ جب
تنہا اپنے کمرے میں جائیں گے نا تو کھڑکی دروازہ بند کر کے لائٹیں بند کر کے اپنے بستر پر اسی طرح کے آج کل کے ڈیجیٹل گناہوں میں وہ لگ جائیں گے، آن لائن زنا کریں گے، وہ کسی کے ساتھ ناجائز چیٹ کریں گے، کسی کے ساتھ وہ ویڈیو کال پر بات کریں گے، یا پھر وہ کوئی بھی ناجائز تعلق بنائیں گے اور معاذ اللہ جیسے کہ میٹا چشمہ لگا کر کے وہ خیالی دنیا میں جا کر کے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری کریں گے۔ تو یہ اس کی وجہ سے وہ بڑے نیکوکار ہوں گے، ظاہر میں ان کے پاس دنیا تو ان کو بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور ولی کامل سمجھ رہی ہوگی، اور ان کے پاس نیکیاں ہوں گی بھی، لیکن کل جب وہ نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان کے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو بھی روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، اور ذرہ برابر بھی انہیں حیثیت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ میرے حضور کے فرامین جو ہیں، یہ آج کے دور کے گناہ، ڈیجیٹل جو بدکاریاں ہیں، انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام قسم کی برائیوں سے اور بدکاریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکیوں کی اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق بخشے۔